الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے کہ اس کے فضل سے، احسان سے ہم دین اسلام کی نعمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی تعلیم دی ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکریہ بجا لاؤ اور ساتھ ساتھ وہ بندے جو تمہارے ساتھ نیکی کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرو۔ چنانچہ ایک روایت ہے، طبرانی کی معجم صغیر میں یہ روایت موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں مخلوق کو جمع کرے گا تو ایک بندے سے پوچھے گا، تمام بندوں میں سے ایک بندے سے پوچھے گا جس کے ساتھ کسی نے بھلائی کی ہوگی، نیکی کی ہوگی۔ اللہ اس سے پوچھے گا تم نے اپنے محسن کا شکریہ ادا کیا؟ تو وہ بندہ کہے گا اے اللہ، میں تو سمجھا یہ نعمت تیری طرف سے تھی، اس لیے میں نے تیرا شکریہ ادا کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو نے نہ میرا شکریہ ادا کیا، نہ اس بندے کا شکریہ ادا کیا جس کے ذریعہ سے میرا احسان تمہارے اوپر جاری ہوا تھا۔ اس لیے ترمذی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسانوں کا شکریہ نہیں ادا کرتا، من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا ہے۔ تو جو آدمی ہمارے اوپر احسان کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، کسی طرح کی کوئی نیکی کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں۔ کیسے شکریہ ادا کریں؟ ایک دوسری حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی تمہارے ساتھ نیکی کا معاملہ کرے، بھلائی کا معاملہ کرے، تم اس کو کچھ دو، کچھ بدلہ دو۔ اگر تم بدلہ نہیں دے سکتے تو کم از کم اس کے حق میں دعا کرو، اتنی دعا کرو کہ تمہیں یقین ہو جائے، یہ سمجھ آ جائے کہ تو نے اتنے برابر جو ہے دعا دے دی ہے، جتنا اس نے احسان کیا ہے، تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے، اتنی تو نے اس کے لیے دعا کر دی ہے، اتنی دعائیں اس کے لیے کرو۔ تو ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں ایک انسان کو متعدد جگہوں سے تعاون ملتا ہے، بہت سارے لوگوں سے بھلائی ملتی ہے، ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ کوئی یہ کہے کہ ہمارے اوپر کسی کا احسان نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ سعودی عرب آئے ہیں، آپ اگر اندازہ کریں، ذرا غور کریں تو پتہ چلے گا آپ کے پیچھے 100 لوگ ہوں گے جس نے آپ کی مدد کی ہوگی، بھلے آپ اس کو نگلیکٹ کر رہے ہیں، یاد نہیں کر رہے ہیں۔ مدد کرنے کا مطلب نہیں کہ آپ کو 2-4 لاکھ روپیہ دے وہی مدد کرنے والا ہے۔ مدد کرنے والا وہ بھی ہے جس نے آپ کو راستہ دکھایا تھا، فلاں آفس چلے جاؤ، ویزا مل جائے گا۔ کسی نے ایک پیپر بنا دیا تھا، کوئی آدمی ایئرپورٹ چھوڑ دیا تھا، کوئی آدمی آپ کو حوصلہ دیا تھا، پیسہ نہیں تھا، کوئی آدمی فون کر کے جب بیمار ہوتے ہیں آپ کو حوصلہ دیتا ہے۔ یہیں پر آپ آ گئے، یہاں کوئی آدمی آپ کو جو ہے آپ کو تعاون دے رہا ہے، تو یہاں پہنچنے میں 100 لوگ ہوں گے جو آپ کو سہارا دے رہے ہیں، گو کہ آپ اس کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ تو جس طرح کا سہارا مل جائے، کبھی کبھی ایک آدمی معمولی سا سہارا بنتا ہے اور آدمی بہت ترقی کرتا ہے، بہت ترقی کر جاتا ہے۔ کبھی کوئی مشورہ دے دیتا ہے اچھا، کبھی کوئی رہنمائی کر دیتا ہے، کبھی کسی کا 1 روپیہ کسی دوسرے کے بڑے کام آ جاتا ہے۔ تو معمولی سا بھی کوئی کام کرے، بھلائی کا کام کرے، نیکی کا کام کرے، ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو کم چیزوں پر شکریہ ادا نہیں کرتا ہے وہ زیادہ چیزوں پر بھی شکریہ ادا نہیں کرتا ہے۔ تو یہ خوبی ہونی چاہیے کہ آدمی چھوٹا کام کرے، چھوٹی مدد کرے، یا جو ہے بڑا احسان کرے، ہر اعتبار سے جس طرح کا جو کوئی احسان و سلوک ہمارے ساتھ کرتا ہے ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ جب طائف سے دعوت و تبلیغ کر کے لوٹ رہے تھے، طائف میں آپ کو مارا گیا، ستایا گیا توحید کی دعوت دینے کی وجہ سے، جب واپس آئے تو مکہ کے سرداروں سے آپ نے امان طلب کیا
کسی نے آپ کو امان نہیں دیا سوائے ایک شخص کے، مطعم بن عدی نے کو امان دیا، وہ تیار ہو گیا۔ چنانچہ مطعم بن عدی اپنے بیٹوں کو بھیجتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جاؤ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم بحفاظت شہر میں داخل کراؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کا یہ احسان دیکھا تو آپ نے ہمیشہ اس کو یاد رکھا۔ مطعم بن عدی بدر کی لڑائی سے پہلے جو ہے انتقال کر جاتے ہیں۔ بدر کی لڑائی میں مسلمانوں کی جیت ہوتی ہے اور بہت سارے کفار قیدی بنا کر لائے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بیان کرتے ہیں کہ آج اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور ان لوگوں کی رہائی کے بارے میں سفارش کرتا تو میں ان کی وجہ سے سب کو رہا کر دیتا۔ تو یہ کس بنیاد پر؟ اس نے آپ کے ساتھ احسان کیا تھا تو اس احسان کا آپ بدلہ دینا چاہ رہے تھے۔ تو کوئی بھی آپ کے ساتھ احسان کرے، اللہ تعالیٰ تو احسان کر ہی رہا ہے، اللہ کا شکر گزار ہم ہوں گے ہی، ہر حال میں ہمیں ہونا ہے۔ اللہ کا شکریہ کے بغیر ہمیں زندگی میں کوئی مزید نعمت نہیں ملے گی اور وہ نعمت باقی بھی نہیں رہے گی۔ اللہ کوئی نعمت دے اور اس کا شکریہ بجا نہیں لائے تو وہ نعمت باقی نہیں رہتی ہے۔ لہٰذا اول نمبر پہ تو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ کے بعد دنیا میں جو لوگ بھی ہمارے اوپر احسان کرتے ہیں، ماں باپ میں سے، استاذ میں سے، دوست و احباب میں سے، رشتہ داروں میں سے، عام انسانوں میں سے، جو لوگ بھی ہمارے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، احسان کا معاملہ کرتے ہیں، قرض دیتے ہیں، بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں، یا ہمیں کسی طریقے سے سپورٹ دیتے ہیں، خوشی سے ایک کوئی بول دیتے ہیں، ہمارا حوصلہ بڑھا دیتے ہیں، ہم مجبور تھے، کبھی ہم غم میں ہوتے ہیں، کبھی ہم پریشانی میں ہوتے ہیں، دو بول کے ہمارے دل کو کوئی مضبوط کر دیتا ہے، یہ بھی اس کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ اس کا احسان نہ بھولیں۔ آپ یاد کریں گے تو ایسے آپ کو اپنی زندگی میں ہزاروں لوگ ملیں گے جنہوں نے آپ کے اوپر احسان کیا ہوگا، لیکن کبھی ہم ان احسان کرنے والوں کو یاد نہیں کرتے ہیں، ان کا شکریہ بجا نہیں لاتے ہیں، سوچتے ہیں چلو ان کا کام تھا، انہوں نے کر دیا۔ ہمارا بھی کام ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ احسان کیا ہے تو ہم ان کے احسان کا بدلہ دیں، کچھ ہدیہ دے دیں، تحفہ دے دیں، نہیں کچھ دے سکتے ہیں تو کم از کم جزاک اللہ خیرہ کہہ سکتے ہیں، آپ نے میرے ساتھ اچھا کام کیا ہے، اللہ آپ کو اس کا بہتر بدلہ دے، اور اس کو دعا میں یاد رکھ سکتے ہیں۔ تو اپنے محسنین کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ میں اپنی اگر بات بتاؤں آپ کو، دیکھیں ایک بندہ دلی میں مجھے مشورہ دیا، میرے لیے بات کیا، میں نیپال پہنچ گیا پڑھانے کے لیے، بچوں کو پڑھانے کے لیے، تدریس کے لیے۔ وہاں سے ریزائن دے کر 6-7 مہینے کے بعد پھر جو ہے انڈیا آ گیا۔ پھر ایک دوست نے کال کیا کہ فلاں جگہ ایک جو خالی ہے، آپ کی وہاں پر ضرورت، آپ کو بلا رہے۔ ایک بندہ نے ٹیلی فون کیا، ان کی وجہ سے میں کاٹھمانڈو چلا گیا اور 5 سال وہاں دعوت و تبلیغ کا کام کیا، صرف ایک بندہ ہے۔ پھر کاٹھمانڈو رہتے ہوئے ایک بندے کو میں نے اپنے کاغذات دیے کہ سعودی میں دیکھنا اگر جو ہے دعوت و تبلیغ کا موقع مل جائے تو بہت اچھی بات ہوگی، ویسے ہی میں نے دے دیا تھا۔ اس آدمی نے، وہ عالم دین تھے، اس آدمی نے میرا پیپر ایک آفس میں جمع کر دیا۔ ان کے احسان کی وجہ سے میں سعودی عرب آ گیا اور یہاں 10 12 13 14 سال سے دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہوں۔ تو یہ سارے ان کے کھاتے میں جائیں گے، میں ان کو دعاؤں میں بھی یاد رکھوں گا، ان کے احسان کا شکر گزار رہوں گا، اور جو نیکیوں کا کام میں کر رہا ہوں ان میں ان کا بھی حصہ رہے گا۔ تو اس طریقے سے اگر غور کرتے ہیں اور ہمارا آپ غور کرتے ہیں تو انسانی سماج تو ایک دوسرے سے ملا ہوا ہے، ایک دوسرے سے مل کر کے معاشرہ چل رہا ہے۔ تو انیکوں آدمی آپ کو زندگی میں ملیں گے جنہوں نے آپ کو کسی بھی موڑ پہ جو ہے آپ کی مدد کی ہوگی، پیسے سے، الفاظ کے ذریعہ، وقت کے ذریعہ اور مادی اور معنوی وسائل کے ذریعہ آپ کی مدد کی ہوگی۔ ان کو یاد کر کے کم از کم جو ہے ان کو ہمیں دعا دینا چاہیے کہ اللہ جن لوگوں نے میرے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے، بھلائی کا معاملہ کیا ہے، جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے، ان کو بہترین بدلہ دے، ان کی زندگی میں برکت دے۔ کم از کم اتنی دعائیں تو ہم دے سکتے ہیں۔ تو بہرکیف سعودی عرب کا جو معاملہ میں بیان کر رہا تھا، یہاں جو ہم آئے ہیں تو کسی نہ کسی کے ذریعے سے آئے ہوں گے، اس راستے میں ہمارے پیچھے متعدد لوگ ہوں گے، ہم ان لوگوں کے بھی شکر گزار بنیں اور کسی دوسرے کے اگر کام آ سکتے ہیں تو کام آئیں، کسی کو روزگار لگا سکتے ہیں، کسی کا روزگار پھنسا ہوا ہے، کوئی مشکل میں ہے، اس کی مشکل کو اگر ہم آسان کر سکتے ہیں تو جیسے کسی نے ہم کو یہاں تک پہنچایا ہے، ہم بھی کسی کو روزگار میں تعاون دیں، کسی کے لیے روزگار کے موقع فراہم کریں،
کسی کو روزگار میں پریشانی ہے اس کی پریشانی کو دور کر سکتے ہیں، اس میں تعاون کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی مجبور ہے، اگر ہم پیسوں سے تعاون نہیں کر سکتے ہیں، سجھاؤ دے سکتے ہیں، مشورہ دے سکتے ہیں تو مشورے کے ذریعے ہم اس کا تعاون کریں۔ اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے ہیں، کم از کم الفاظ کے ذریعے تعاون کر سکتے ہیں کہ یہ مشکل وقت ہے، ٹل جائے گا، پریشانی اللہ کی طرف سے، آزمائش اللہ کی طرف سے، مومنوں کی اور مسلمانوں کی آزمائش ہوتی رہتی ہے، آپ صبر کریں، اللہ رب العالمین بہتر وقت دے گا اور اس برے وقت کو ٹال دے گا۔ ایک وقت آئے گا آپ کے لیے بھلائی ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر وقت لائے گا۔ اس طریقے سے ہم لوگوں کے ساتھ احسان کر سکتے ہیں۔ تو لوگوں کے احسان کو اگر ہم یاد کرتے ہیں تو محسنین کا ہم شکریہ بھی ادا کریں گے اور ہمارے اندر یہ جذبہ بھی پیدا ہوگا کہ ہم بھی کسی کے ساتھ احسان کریں، ہم بھی دوسرے لوگوں کا تعاون کریں، اس کی مدد کریں۔ تو یہ جو ہے ہماری ایک مومن کی سمجھ لے ایک اچھی اور بڑی صفت ہے کہ اس کے اوپر کوئی احسان کرتا ہے، اس کے ساتھ بہتر معاملہ کرتا ہے تو وہ مومن اس کو اپنی زندگی میں یاد رکھتا ہے، اور جو مومن کا شکریہ ادا کرتا ہے گویا وہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ صرف اللہ کا شکریہ ادا کرنے سے نہیں ہوگا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ تم ان بندوں کا بھی شکر گزار بنو جن بندوں کے ذریعہ سے اللہ کی رحمتیں تم تک پہنچتی ہیں۔ اللہ کے بندوں کے ذریعے جو رحمتیں تم تک پہنچتی ہیں ان بندوں کا بھی شکریہ ادا کرو گے تو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہمارے اندر ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو اس بات کا جذبہ دے کہ ہم دوسروں کے کام آ سکیں، جو ہمارے کام آتے ہیں ہم ان کا شکریہ ادا کر سکیں، ان کے بھی کام آ سکیں اور دوسروں کے بھی کام آ سکیں۔ اللہ تعالی ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔